میں 10 لاکھ لے کر اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کروں گی، پھر جب آپ کی اولاد ہو جائے گی تب آپ اس لنگڑی کو طلاق دے کر نکال دینا۔ یہ میری سوتیلی ماں کے الفاظ تھے جو پیسوں کی خاطر مجھے ایک بوڑھے سے بیچ رہی تھی جسے صرف مجھ سے اولاد چاہیے تھی کیونکہ اس کی بیوی بانجھ تھی۔ میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا اور بڑے سے نکاح کر کے اس کے ساتھ چلی گئی۔ پھر جب اولاد ہونے کے بعد طلاق کا وقت آیا تو میرا دماغ چکرا گیا، کیونکہ جب اس بوڑھے نے میں درد سے تڑپ رہی تھی۔ مجھے حاملہ ہوئے 9 ماہ گزر گئے تھے۔ مجھے لگتا تھا اب بچے کی ڈلیوری کا وقت آ گیا ہے۔ مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سردی سے میرا جسم کبکا رہا تھا، باہر سردی بھی بہت تھی۔ میں بنا چادر لیے کانپتی ہوئی باہر نکلی اور ساتھ والے دروازے پر زور زور سے دستک دینے لگی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ میں نے درد بھری آواز میں کہا، میں ہوں، خدا کے لیے کوئی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے، میری طبیعت بہت خراب ہے، میں نے ہامتی ہوئی آواز میں کہا۔ تو اگلے ہی لمحے میرے شوہر نے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور میری ہمت یہیں تک تھی، ایک دم گرنے لگی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے تھام لیا اور پھر مجھے لے کر ہسپتال کی طرف چلے گئے جہاں پر میں 9 مہینے چیک اپ کرواتی رہی تھی۔ اس وقت ہسپتال میں مجھے ہاتھوں ہاتھ لے لیا گیا کیونکہ میرا شوہر بہت پیسے والا تھا اور اس نے میرا نام بھی ایک مہنگے ہسپتال میں رجسٹر کروا رکھا تھا۔ میں درد سے بے حال ہو رہی تھی، تکلیف کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے اسی وقت لیبر روم میں لے جانے کا کہا اور میری ہمت جیسے ٹوٹنے لگی تھی۔ درد کے ساتھ شدید طوفان سے گزرتے ہوئے اور اذیت کے ساتھ پل صراط کو پار کرتے ہوئے میں نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اس بچے کو جنم دے کر میری جان جیسے ایک دم پرسکون ہو چکی تھی اور تبھی ایک خیال نے میری آنکھیں بھگو دی اور میں بے آواز ہونے لگی تھی۔ میری نگاہوں کے سامنے میری ماضی کی فلم چلنے لگی تھی، میری گزشتہ زندگی جیسے گزر رہی تھی۔ میں اس کے بارے میں سوچنے لگی، لنگڑی اور لنگڑی۔ مجھے ابھی سوئے ہوئے کچھ دیر ہوئی تھی کہ ایک چیختی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی اور فوراً اپنے کمرے سے باہر نکل کر آ گئی۔ جی اماں، کیا بات ہے؟ میں نے کمرے سے نکلتے ہوئے اماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو اماں ایک دم میری طرف دیکھ کر بولی، تجھے کتنی بار کہا ہے کہ اس وقت نہ سویا کر، پھر بھی تو مہارانیوں کی طرح کمرے میں جا کر آرام سے لیٹ جایا کرتی ہے، کام کاج کی نہیں، دشمن اناج کی۔ تجھے پتا بھی ہے کہ سارا کام ابھی ویسے کا ویسے پڑا ہے، ابھی کچھ دیر میں تیرا ابا بھی گھر آنے والا ہوگا تو اس کا کھانا بھی تیار کرنا ہے، اب جلدی کر، تیزی سے ہاتھ پیر چلا اور کھانا پینا تیار کر، ابھی آتی ہوں۔ اماں یہ کہہ کر گھر سے باہر چلی گئی، جبکہ میں بے بسی سے انہیں دیکھتی رہ گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اماں اب 2 گھنٹے پہلے تک نہیں آئیں گی۔ ایک دم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ابھی تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا مجھے کمرے میں گئے ہوئے، سارا دن کام کر کر کے میری کمر تھک جاتی تھی اور اب میری ماں نے مجھے کاموں کی ایک فہرست تھما دی تھی اور میں اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی کہ اماں کی ہدایت کے مطابق کام کر دوں۔ ابھی بے بسی پر 2 آنسو بہاتے ہوئے میں باورچی خانے میں چلی گئی اور اماں کی لائی ہوئی سبزی کاٹنے لگی۔ یہ ماں میری سگی ماں تو نہیں تھی بلکہ میری سوتیلی ماں تھی۔ میری ماں میری پیدائش کے بعد چند گھنٹوں کے بعد ہی انتقال کر گئی تھی۔ ابا اماں سے بہت محبت کرتے تھے لیکن پھر اتنی چھوٹی بچی کو سنبھالنا دادی کے بس کا روگ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ابا نے اماں کے 40ویں کے بعد دوسری شادی کر لی۔ جب میری سوتیلی ماں بیاہ کر آئی تو میں تب بہت چھوٹی تھی، 2 ماہ کی تھی۔ اس نے مجھے ماں کا پیار تو نہیں دیا لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی ویسے ویسے یہ مجھ سے گھر کے ہر کام کروانے لگی۔ اس دوران دادی کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور سوتیلی ماں کا رویہ مجھ سے کافی خراب تھا۔ وہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی، ہر وقت اپنے ساتھ کاموں میں الجھائے رکھتی۔ حالانکہ میری سوتیلی ماں کے اپنے بھی 4 بچے ہو گئے تھے لیکن ان میں سے وہ کسی کو بھی کام کرنے کے لیے نہیں کہتی تھی، بلکہ وہ تو اماں کی سنتے بھی نہ تھے۔ کام کے لیے انہیں جب بھی کسی کی ضرورت پڑتی تو وہ مجھ کو ہی بلاتے۔ یوں تو میرا نام طاہرہ تھا لیکن اماں نے بگاڑ کر اسے تارا رکھا ہوا تھا اور اب ہر جگہ مجھے یہی پکارا جاتا تھا۔ حالانکہ مجھے یہ پسند نہیں تھا لیکن میری کون سنتا۔
ابا کو تو بھول ہی گیا تھا کہ ان کی کوئی ایسی بھی اولاد ہے جو پیلوٹی کی ہے اور ایک معصوم بچی ہے جسے اس کی ماں نے دنیا میں لانے کے بعد چل بسی تھی۔ وہ میری طرف سے بالکل غافل تھے۔ یوں تو میں بہت خوبصورت تھی اور جوان تھی، لیکن پداشی طور پر میرے پیر میں نقص تھا۔ میرا پیر پداشی طور پر ٹیڑھا تھا، جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا لنگڑا کر چلتی تھی، اور میری ستیلی ماں کو میرا یہ نقص ہمیشہ سکون دیتا تھا۔ وہ ہمیشہ میرے اس نقص کو نشانہ بناتی، وہ میرا مذاق اڑاتی تھی اور بہانے بہانے سے مجھے لنگڑی کہہ کر پکارتی تھی۔ ابا کے گھر سے چلے جانے کے بعد ان کا طرز مخاطب بھی یہی ہوتا تھا، اور اماں کے اس طرح کہنے پر میرا دل خون کے سر رونے لگتا تھا۔ حالانکہ اسکول میں جب میں پڑھنے کے لیے جاتی تھی تو وہاں پر بھی بچیاں میرا مذاق اڑاتی اور مجھے لنگڑی کہہ کر مخاطب کرتی تھی، لیکن میں ان کی باتوں پر توجہ نہیں دیتی تھی، کیونکہ وہ کم عقل تھی، نادان تھی، اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں نقص نکالتی تھی۔ اس لیے میں اپنے آپ کو مطمئن کر لیتی، سمجھا لیتی، کیونکہ دادی مجھے ہمیشہ یہی بات سمجھاتی تھی کہ اللہ نے جیسا بنایا ہے بہترین بنایا ہے، اور اس کی بنائی ہوئی چیز میں ہم لوگ نقص نہیں نکال سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے اور ہم اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے۔ دادی کی یہ باتیں ہمیشہ میرے لیے حوصلہ بنتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں کبھی اس بات پر دکھی نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی میں نے کبھی اللہ سے اس بات کا گلہ کیا تھا کہ اس نے مجھے لنگڑا کیوں بنایا، مجھے لنگڑا کیوں پیدا کیا، کیوں اس نے میرے اندر اتنی بڑی کمی رکھ دی۔ لیکن اپنی ستیلی ماں سے مجھے جب یہ الفاظ سننے کو ملتے تو نہ جانے کیوں میرا دل تڑپ اٹھتا، کیونکہ مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ ان کی باتیں میرے دل پہ لگتی تھی۔ جب میں میٹرک کرنے کے بعد گھر پر بیٹھی تو اماں نے مجھے گھر کے کاموں نے اچھی طرح مصروف کر لیا، اور وہ مجھے کاموں کے بہانے لنگڑی کہہ کر مخاطب کرنے لگی۔ ابا کے سامنے نہ جانے کہ وہ کس طرح کی زبان کو کنٹرول رکھتی تھی کہ ان کے سامنے میرا نام دے کر مجھے بلاتی تھی، لیکن ابا کے کام پر جانے کے بعد ہر وقت ان کی زبان پر لنگڑی لنگڑی ہی رہتا، اور وہ میں ہمیشہ سے اپنے آنسو بہتے ہوئے اماں کے کام کاج کر دیتی۔ اب 20 برس کی ہونے والی تھی جب ہی ایک دن ابا کو جب کھانے پینے کے لیے آئی تو ابا نے اچانک میری طرف دیکھا اور کچھ ٹھٹک سے رہ گئے۔ ابا مجھے دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگے۔ میں گھبرا سی گئی، نہ جانے ابا کیا دیکھ رہے تھے۔ دل ہی دل میں یہ سوچتے ہوئے میں وہاں سے ہٹ گئی، تاہم مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ آج تک ابا نے مجھے ایسے نہیں دیکھا تھا کہ ایسے غور سے دیکھنا۔ لیکن اتنی دیر میں ابا میری ستیلی ماں سے کہنے لگے، ارے یہ تارا اتنی کب سے جوان ہو گئی، اتنی بڑی ہو گئی کہ مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ تم اس کی ماں ہو، اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈو۔ دیکھو میرے خیال میں یہی مناسب وقت ہے کہ ہم اس کے ہاتھ پیلے کر دیں۔ ابا نے ستیلی ماں سے کہا تو میری ستیلی ماں ایک دم ٹھٹک گئی اور کچھ سوچتے نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میری ستیلی ماں ایک دم ٹھٹک گئی اور کچھ سوچتے نگاہوں سے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، اب فکر نہ کریں، میں تارا کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈوں گی۔ آپ کھانا کھائیں، ٹھنڈے ہو رہا ہے۔ اماں نے ابا کا دھیان بٹا دیا، لیکن میں ایک دم سے اپنے دل میں حیران رہ گئی کہ ابا کو آج پتہ چلا ہے کہ میں جوان ہو گئی ہوں۔ ابا نے کبھی میرے بارے میں پہلے سوچا ہی نہیں، ابھی جب دھیان دیا تو میری اتنی فکر کرنے لگے۔ اس بات کی مجھے بہت بھی خوشی ہوئی۔ اگلے چند دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، لیکن اس دن کے بعد نہ تو ابا نے کوئی بات کی اور نہ ہی اماں نے۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی کہ اماں رشتہ کروانے والی بوا کے ساتھ اکثر سر جوڑ کر بیٹھی ہوتی اور دونوں نہ جانے کیا راز و ناز کرتی رہتی کہ مجھے چاہ کر بھی کچھ خبر نہیں مل رہی تھی۔ لیکن ایک بات یہ تھی کہ ابھی تک گھر میں کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ تبھی اچانک ایک دن اماں نے مجھے کہا، تارا ایسا کرنا کہ آج گھر کی کچھ اچھے سے صفائی کر لے اور چائے کا کچھ اہتمام کر لینا۔ آج شام 4-5 بجے تجھے کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے، میرے خیال میں تیری بات یہاں پر بن جائے گی۔ اماں نے مجھے کہا تو میرا دل ایک دم تیزی سے دھڑک گیا۔ یہ پہلی بار تھا، اسی لیے گھبراہٹ بھی تھی اور خوشی بھی تھی۔ میرا ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، لیکن مجھے امید تھی کہ انہیں میں پسند آ جاؤں گی۔ تاہم جب نظر اپنے پیر کی طرف گئی تو میں ایک دم چونک گئی، جیسے حقیقت کی دنیا میں واپس آ گئی۔ میں نے اپنے چہرے پر میوسی طاری کر لی تھی، دل ایک دم ڈوب گیا تھا
کہ دنیا میں اچھی بھلی لڑکیاں بن بیاہی گھر بیٹھی ہوئی ہیں جو ہر لحاظ سے مکمل ہے، لیکن میرا تو ایک پیر میں اتنا بڑا نقص ہے تو کون مجھے اپنائے گا۔ میں اس بات سے پریشان ہو کر رہ گئی تھی، لیکن شام کے وقت، عصر کے وقت مہمان جب گھر آئے تو دوبارہ سے ایک نئی امید میرے دل میں جاگنے لگی۔ فطری طور پر لڑکی ہونے کے ناطے میرے جذبات بدل رہے تھے اور نئے نئے انداز اپنا رہی تھی۔ یوں لگنے لگا تھا کہ جیسے میری منزل مجھے مل جائے گی۔ میں چائے اور اس کے لوازمات اٹھا کر جیسے ہی بیٹھک میں داخل ہوئی تو ایک لمحے کے لیے میرا اعتماد خراب ہو گیا۔ ہلکے سے ہاتھ سے برتن چھانک اٹھے تھے، تبھی اماں نے تیزی سے آگے بڑھ کر ٹرے پکڑ کر میز پر رکھی اور میں گھبرا گئی تھی۔ گھبرائے ہوئے انداز میں نگڑتے ہوئے چل کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرے آنے کے بعد ایک معنی خیز خاموشی کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ میں بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ جب مہمانوں میں سے کسی نے میرے پیر کے نقص کے بارے میں پوچھا تو میری سوتیلی ماں بتانے لگی کہ پداشی طور پر ہی یہ نقص ہے، اسی وجہ سے اس کا علاج نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد وہاں پر خاموشی طاری رہی، جبکہ لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو ایک خوبصورت لڑکی چاہیے، لیکن وہ کبھی بھی لنگڑی بیوی قبول نہیں کرے گا، اس لیے میری طرف سے معذرت ہے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ مجھے ایک دم بے حد ذلت کا احساس محسوس ہوا اور میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ چپ چاپ اٹھی اور ٹرے اٹھا کر دوبارہ کچن میں لے آئی اور بے آواز آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی میرے منہ پر اس طرح مجھے رو کر چلا جائے گا، اس طرح میری ذات کی دھجیاں بکھیر دے گا۔ چونکہ پہلا صدمہ جس کا غم بری طرح لگا تھا، لیکن یہ صرف پہلی بار نہیں تھا۔ اس کے بعد تو یوں جتنے بھی رشتے لے کر آئی، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بہانے مجھے ریجیکٹ کر کے چلا جاتا۔ حالانکہ لڑکے خود اتنے اچھے نہیں تھے اور نہ ہی گھرانے زیادہ امیر تھے۔ لڑکوں میں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا، لیکن پھر بھی ایک پیر کے اس نقص کی وجہ سے اس گھر پر بیٹھی رہ گئی۔ اسی کوششوں میں 2 سال گزر چکے تھے اور اب تو میں نے اپنی قسمت پر یقین چھوڑ دیا تھا اور اپنی سوتیلی ماں کو صاف صاف منع کر دیا تھا کہ اماں اب میرے لیے کوئی بھی رشتہ مت دیکھنا، تو مجھے کوئی بیانے آئے گا اور نہ ہی کوئی ایسی کوشش کرنا۔ عقل مندی کی بات ہے آپ مجھ سے چھوٹی ریتا کے لیے رشتہ ڈھونڈیں تاکہ اسے وقت سے رخصت کر دیں۔ لیکن اماں بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی، کہنے لگی میں کیسے بڑی کے ہوتے ہوئے چھوٹی کی کر دوں، تیرا باپ تو مجھے جینے نہیں دے گا، وہ ساری زندگی مجھے یہی تانا دیتا رہے گا کہ میں سوتیلی تھی، اسی وجہ سے تیرا رشتہ طے نہیں کیا۔ لیکن تو فکر مت کر، کوئی نہ کوئی رشتہ مل ہی جائے گا۔ اماں کی امید ابھی بھی باقی تھی۔ میں نے بے حد حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور سوچا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اب اماں کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اگر مجھے پہلے اس بات کی خبر ہو جاتی تو میں انہیں فوراً منع کر دیتی۔ کچھ دن سہولت سے گزر گئے تھے، میں تو اب ہر امید چھوڑ چکی تھی۔ ابا بھی میرے رشتے کے حوالے سے پریشان تھے۔ اماں کو اکثر کہتے رہتے، جس پہ اماں کبھی تو چڑ جاتی اور کبھی بس سر ہلا دیتی۔ جبھی ایک دن پھر ایسا ہوا، گھر پر آئی اور اماں کے ساتھ کمرے میں بند ہو کر کافی دیر تک بات چیت کرتی رہی۔ مجھے تو اب اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، ہر رشتے کا انجام جانتی تھی۔ مجھے تو خبر تھی کہ اب کی بار بھی انکار ہی ہوگا، اس لیے میں نے کوئی امید نہیں پالی، کوئی توقع نہیں باندھی۔ لیکن بوا کے جانے کے بعد اماں کا چہرہ بہت کھلا ہوا تھا۔ وہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، میں نے تجھے کہا تھا نا کہ کوئی نہ کوئی رشتہ مل جائے گا، اور اب تیری پسند اور معیار کے مطابق رشتہ مل چکا ہے۔ رشتہ بہت بڑے گھر سے آیا ہے، لڑکا بہت امیر ہے اور انہیں تیری ٹانگ کے نقص پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ اماں کی بات سن کر میں بے حد حیران رہ گئی اور حیرت سے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا، اگر انہیں میری ٹانگ کے نقص پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لڑکا بھی امیر گھر سے ہے، تو پھر آخر لڑکے میں ایسی کیا کمی ہے کہ وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے؟ جبکہ میری بات سن کر اماں نے ایک دم نظریں چرا لیں اور کہنے لگی، یہ تیرے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، ہم تیرے بڑے ابھی زندہ ہیں۔ میں تیرے باپ سے بات کروں گی اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ رشتہ طے ہو جائے گا۔ میں احساس ہو گئی کہ اماں نے اپنا دامن صاف بچا لیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میں ٹھٹک سی گئی تھی اور مجھے عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ تبھی 2-3 دنوں میں اماں نے اس رشتے کو پکا بھی کر دیا، حالانکہ وہاں سے مجھے دیکھنے کے لیے بھی کوئی نہیں آیا تھا، اور میں اس معاملے میں بے حد حیران رہ گئی تھی کہ کوئی دیکھنے بھی نہیں آیا
اور رشتہ بھی طے ہو گیا۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ آخر اماں کیا چھپا رہی ہیں؟ اماں سے میں جب پوچھنے لگی تو کہنے لگی ارے وہ بڑے گھر کے لوگ ہیں، وہاں پر ایسے ہی رشتے طے کیے جاتے ہیں، انہیں تمہاری تصویر دکھائی تھی، تم پسند آ گئی، اسی وجہ سے انہوں نے ہاں کہہ دی، اب شادی سادگی سے کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور اچھا ہے نا کہ ہمارا خرچہ بھی نہیں ہوگا اور تم رخصت بھی ہو جاؤ گی۔ انہوں نے جہیز کی بھی ڈیمانڈ نہیں کی اور نہ ہی انہیں چاہیے کچھ۔ تم ان کا گھر دیکھو تو حیران رہ جاؤ گی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ہماں مجھے باتوں میں الجھانے لگی، لیکن نہ جانے کیوں میں اندر ہی اندر وسوسوں کا شکار ہو رہی تھی، اور مجھے صاف لگ رہا تھا کہ اماں کچھ چھپا رہی ہیں۔ رشتہ طے ہونے کے 2 دن کے بعد جب ایک دن ہمارے دروازے کے آگے ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی، اور اس میں سے ایک بہت خوبصورت باہر عورت نکلی، اور اس کا انداز بہت ماڈرن تھا۔ اس نے بہت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ایک ملازمت بھی تھی جس نے اپنے ہاتھوں میں ایک بڑا سا تھال تھام رکھا تھا، اور وہ سیدھی اماں کے پاس آئی اور کہنے لگی وقار نے یہ سارا سامان اپنی ہونے والی دلہن کے لیے بیچا ہے، آپ اسے تیار کر دیجئے گا اور ہم وقت پر نکاح کے لیے آ جائیں گے، باقی یہ آپ کا چیک ہے 10 لاکھ روپے کا، آپ اچھی طرح دیکھ لیں، اسے کیش کروا لیجئے گا۔ تو اس عورت کے اس طرح کہنے پر میں ٹھٹک سی گئی۔ 10 لاکھ کا چیک آخر اماں کو اس نے کیوں دیا؟ آخر کوئی اتنی کسی کو رقم بڑی کیوں دے گا؟ حالانکہ اماں نے یہ بات مجھے نہیں بتائی تھی، اور ابھی بھی اچانک ہی میں نے کچن کی کھڑکی سے یہ سب سن لیا تھا، ورنہ شاید اماں اب بھی مجھے کچھ نہ بتاتی، جبکہ اماں کی تو باتیں کھل گئی تھیں۔ چیک دیکھ کر اماں نے بڑی خوش آمدی انداز میں عورت سے کہا ارے میں نے دیکھ لیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اسے کل ہی بینک میں جمع کروا دوں گی، باقی آپ فکر مت کریں، آپ جمعے کو نکاح کے لیے آ جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اماں نے فوراً اس عورت سے کہا تو وہ مطمئن سے چہرے کے ساتھ واپس مڑ گئی۔ حالانکہ میں نے اسے چائے پر روکا تھا، لیکن وہ رکی نہیں، اور جس انداز میں تیزی سے آئی تھی اسی انداز میں واپس چلی گئی۔ میں اب بے حد الجھ کا شکار تھی اور پریشان ہو گئی تھی، ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اماں سے کس طرح سے بات کروں، لیکن پھر یہی سوچا کہ یہ میری زندگی کا معاملہ ہے، جیسے ایک بار تو اماں سے پوچھنا چاہیے، ان سے حقیقت کے بارے میں جاننا چاہیے، آخر یہ میرا حق ہے۔ تبھی اپنے نکاح سے 1-2 دن پہلے میں اماں کے کمرے میں گئی۔ اماں نے اس وقت اونچی آواز میں ٹی وی پر ڈرامے لگائے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ابا اپنے کام پر گئے ہوئے تھے، جبکہ باقی بہن بھائی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اماں نے مجھے اپنے کمرے میں آتے دیکھ کر تو کہنے لگیں کہ کیا بات ہے لنگڑی، تو یہاں پر سب خیریت تو ہے؟ جبکہ میں نے اپنی انگلیاں چپکاتے ہوئے اماں سے کہا اماں دراصل مجھ سے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ تبھی اماں بولی کہو کیا کہنا ہے، جبکہ میں ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی، دل کیا کہ واپس چلی جاؤں، لیکن پھر کچھ سوچ کر اماں سے کہا اماں آج جو عورت آئی تھی وہ کون تھی، اور آپ نے اس سے 10 لاکھ کا چیک کیوں لیا، آخر معاملہ کیا ہے؟ میں نے اماں سے پوچھا تو اماں کے چہرے کا رنگ تھوڑا بدل سا گیا، لیکن وہ بغیر گھبرائے مجھے کہنے لگی وہ رابعہ تھی، وہ لڑکے کی بہن تھی، اور وہی اس کا رشتہ کروا رہی ہے، اور 10 لاکھ کا چیک تو اس نے مجھ سے تجھ سے شادی کروانے کے لیے دیا ہے، کیونکہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے اور وہ اولاد کے لیے دوسری شادی کر رہا ہے، اور میرے خیال میں اس بات پر تجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تو اچھی طرح جانتی ہے کہ تو لنگڑی ہے۔ دوسرا، تو اس سے شادی کرنے کے لیے یہاں پر کوئی نہیں آئے گا، پہلے ہی ہم کتنے سالوں سے تیرا رشتہ دیکھ رہے ہیں، اور کتنے ہی لوگوں کو چائے پانی کے نام پر کتنا خرچ کر چکے ہیں، اس لیے میں مزید خرچ کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، اور جو خرچ ہوا میں اب وہ وصول بھی کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے تیرا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا، اور میرے خیال میں یہی سب سے بہتر ہے۔ اماں نے ساری تفصیل مجھے سنائی اور بتاتے ہوئے اپنا رخ دوسرا ٹی وی کی طرف کر لیا، جبکہ میں حیرت اور شاک سے وہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اماں میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ کچھ دیر بعد اماں کو جب احساس ہوا کہ میں ابھی بھی وہیں پر کھڑی ہوں تو وہ ایک دم تیزی سے بولی اب تو یہاں پر کیوں کھڑی ہے، جا اپنے کمرے میں جا، پھر جا کر اپنا کام کر، میرا ڈرامہ خراب مت کر۔ اماں نے غصے سے کہا تو میں ایک دم کمرے سے باہر نکل آئی اور بے اختیار آنسو بھری آنکھوں سے
आसमान की तरफ देखा और सोचा, अल्लाह ये मेरे साथ कैसा मजाक हो रहा है। आखिर मेरी ज़िंदगी क्यों एक तमाशा बनकर रह गई है। मेरे अंदर अगर ये छोटा सा नुक्स है तो क्या लोगों को मेरी बाकी अच्छाइयाँ नहीं दिखाई देती। लेकिन फिर भी अगर तूने मेरे लिए जोड़ा एक ऐसे आदमी के साथ लिखा है जो पहले से शादीशुदा है और औलाद के लिए दूसरी शादी कर रहा है, तो मुझे तेरी ये मर्जी कबूल है। मुझे ये तेरा फैसला मंजूर है। मैं तेरे फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। तू जैसा चाहेगा मैं वैसा ही करूँगी। मैंने अपना मामला अल्लाह के सपोर्ट करते हुए एक इत्मीनान भरे सांस खारिज किया और फिर अपने आप को आने वाले हालात के लिए तैयार कर लिया। अगले दिन मेरा निकाह था और मैं अपने ससुराल की तरफ से आया हुआ सामान पहनकर बिल्कुल तैयार थी। एक बेहद कीमती और सादा सा जोड़ा था जिसके ऊपर मुनासिब काम बना हुआ था, जबकि इसके साथ सोने का सेट और दूसरी चीज़ें भी थीं। मेरी चीज़ें देखकर अम्मा के मुंह में पानी आ गया था। जब भी वो मुझे कहने लगी, लंगड़ी ऐसा करना, शादी के बाद किसी तरीके से ये सेट मुझे दे देना, मैं तेरी बहन के लिए संभाल लूँगी। अम्मा की इतनी गिरी हुई बात सुनकर मैं चुप रह गई। भला मैं कैसे किसी शख्स की दी हुई चीज़ की अमानत में खयानत कर सकती थी। मैं कैसे अम्मा को ये सेट चोरी करके दे सकती थी, भले ये मेरा ही होता। लेकिन मैं अम्मा की ये बात सुनकर कैसे समझ सकती थी कि आंसुओं के बोझ तले मैं रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई। अम्मा ने जैसा कहा था मेरा ससुराल वैसा ही था। एक आलीशान बड़ा घर मेरा मुंतजिर था और इस घर में एक आलीशान कमरा मुझे अनायत कर दिया गया था। मैंने अभी तक अपने शोहर का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि निकाह पर मैं वैसे भी घूंघट में निकली बैठी थी और अब यहाँ पर घराने के बाद अभी तक मेरा और इनका सामना नहीं हुआ था। तभी आधी रात से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था और मैं भी अब इनका इंतज़ार करते करते थक चुकी थी। इसलिए जैसे ही लेटने लगी तो दरवाजे पर होने वाली खटक ने मुझे एकदम चौंका कर दिया। आने वाले शख्स को देखकर मैं समझ गई कि मेरा यही शोहर है, जबकि वो आहिस्तगी से आकर मेरे करीब बैठे और कहने लगे, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे देर हो गई, लेकिन क्या करूँ, शर्मीन मुझे आने ही नहीं दे रही थी और रह जा रही थी। बहुत मुश्किल से इसे चुप करवा के आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके दिल में भी इस रिश्ते के लिए कुछ अरमान है, कुछ तकाजे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इन पर पूरा उतरूँ। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ औलाद के लिए की है, क्योंकि शर्मीन के औलाद नहीं हो सकती। हमारी शादी को 5 बरस गुजर चुके हैं और डॉक्टर ने हमें साफ साफ जवाब दे दिया है। शर्मीन अपना बच्चा चाहती थी लेकिन कुदरत को ये मंजूर नहीं था। मैंने इसे बच्चा अडॉप्ट करने के लिए भी कहा था लेकिन वो नहीं मानी। इसे हमारा बच्चा चाहिए, इसीलिए इसने मेरी शादी आपसे करवाई है और आपसे मेरा बच्चा पैदा करके आपको छोड़ दूंगा। आप अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये सब बातें आपके इल्म में होंगी क्योंकि मैंने पहले ही हर बात वाज़िया कर दी थी। अपने शौहर के मुंह से पहली ही रात ये सब सुनकर मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया था और आंखों में आंसू भर रहे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो शख्स बच्चा लेकर मुझे तलाक दे देगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी अम्मा ने इतना घटिया सौदा किया होगा। आखिर सिर्फ 10 लाख के ओझ अम्मा ने मेरा ज़मीर, मेरा वजूद, मेरी ज़ात तक बेच डाली थी और मुझे बताया तक नहीं था। आखिर अम्मा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? लेकिन फिर भी मैंने खुद को समझाया कि आखिर वो मेरी सुतेली माँ है, सगी थोड़ी है। अगर सगी माँ होती तो आज मैं इन हालात में कभी ना होती। मेरे शौहर ने मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिया और इसके बाद हमारी नई ज़िंदगी का एक नई शुरुआत हो चुकी थी। मैं इससे खुश थी कि मेरा शौहर कभी कभार ऐसे ही मेरा हाल चाल तो पूछ लेता। ये घर बहुत बड़ा था और यहाँ पर हर तरह की सहूलत मौजूद थी। काम काज के लिए मुलाजम थे। इतना तक मेरा सामना अपनी सौतन से नहीं हुआ था और ना ही मैं इसे जानती थी कि वो कौन है। सिर्फ वकार की वही बहन जो इस दिन हमारे घर आई थी, वही अक्सर मेरे पास आ जाती और मुझसे मेरी ज़रूरत के बारे में पूछ लेती। लेकिन मेरी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए मैं इसे भी ना कर देती थी। यहाँ पर रहते हुए अब मुझे 1 महीना होने वाला था जब एक दिन मेरी तबीयत बेहद ख़राब हुई। मैं बेहोश होकर आ गई। अस्पताल में जब मेरी आंख खुली तो हमारे इर्द गिर्द वकार और इसकी बहन को मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ देखकर मैं हैरान रह गई। और जब वकार ने मुझे बताया
کہ میں مام بننے والی ہوں تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک دم سے ایک ایسی خوشی نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا تھا جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی، جس کا کوئی نام بدل نہیں تھا۔ ایک انوکھے سے جذبے نے میرے اندر سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ میرے وجود کے اندر ایک نیا وجود پیدا ہو رہا تھا، اور اس بات نے مجھے اتنی خوشی دی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ نئے نئے جذبات میری طبیعت پہ بہت اچھی طرح سے نظر انداز ہو رہے تھے۔ وقار مجھ سے بھی بہت زیادہ خوش تھے اور وہ میرا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ انہوں نے گھر پر فروٹ، دودھ، جوس، ہر طرح کی چیزوں کی بھرمار کر رکھی تھی، اور مجھے بار بار اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ یہ سب کچھ کھانا ہے اور بار بار کھانا ہے۔ وہ مجھے بار بار اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتے تو میں ان کی اتنی محبت پا کر خوشی سے نہال ہو جاتی۔ طبیعت کی اونچ نیچ اسی طرح ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وقار اب میرے کمرے میں نہیں آتے تھے، وہ صرف دن کے وقت ہی آتے، میرا حال احوال دریافت کرتے اور میرے بارے میں پوچھتے رہتے، لیکن رات کو وہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ہی سوتے تھے۔ مجھے یہ بات تو بری لگتی تھی، لیکن کیا کرتی، پہلے دن سے وقار نے میرے اوپر سب کچھ واضح کر دیا تھا، تو میں اب ان سے اس بات کا گلہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنا دل کو بہت اداس رہ جاتی، حالانکہ اس حالت میں جب مجھے وقار سے زیادہ ساتھ چاہیے تھا اور وہ میرے پاس نہیں ہوتے تھے، وہ رات اپنی بیوی کے ساتھ گزارتے تو میں ساری رات بے چین سی رہتی، لیکن جب دن میں وہ میرے پاس آتے تو میں خوشی سے نہال ہو کر ان کا چہرہ دیکھتی اور ان لمحوں کے رک جانے کی دعا کرتی، لیکن وقت بھی کبھی کسی کے لیے نہیں رکا۔ آہستہ آہستہ اپنی اس تنہائی پر میں نے بھی سمجھوتا کر لیا تھا۔ وقت اسی تیزی سے گزر رہا تھا۔ وقار کو اس دن کا انتظار تھا جب یہ بچہ اس دنیا میں آتا اور وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتے، جبکہ مجھے اسی دن سے سب سے زیادہ خوف تھا، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ وقار اس بچے کے دنیا میں آتے ہی مجھے چھوڑ دیں گے۔ مجھے جب ماں کا عہدہ ملا تو میں بیوی کے رتبے سے ریٹائر ہو جاؤں گی، اور یہ بات میرا دل دبوچ لیتی۔ میں نہ جانے کیوں رک سی جاتی، شاید وقار کی محبت میں میرے دل کے اندر اپنے نیچے گاڑ لیا تھا۔ اب یہ محبت تھی جو وقار کو کھونے سے ڈرتی تھی۔ اسی دوران میں نے اللہ سے اپنی لو لگا لی اور اللہ کے آگے فریاد کرتی رہتی۔ میں رو رو کر اللہ سے مانگتی تھی اور اسی کو اپنا سارا دکھ سناتی تھی۔ مجھے پوری امید تھی کہ اللہ میرے ساتھ انصاف ضرور کرے گا اور میری بھی زندگی خوشیوں سے بھری ہوگی۔ خدا ادا کر کے یہ 9 ماہ گزر چکے تھے، اور آج کی رات جب میری طبیعت خراب ہو چکی تھی اور مجھے ہسپتال لے جایا گیا، تب میں نے ایک صحت مند اور خوبصورت بچے کو جنم دیا، اور جنم دینے کے بعد جو میری پہلی سوچ میرے دماغ میں آئی تھی وہ یہی تھی کہ اب وقار مجھے چھوڑ دے گا اور مجھے اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ اس سوچ کا آنا تھا کہ بے تحاشا آنسو میرے آنکھوں سے بہنے لگے اور میرا بی پی ایک دم ہائی ہونے لگا۔ تبھی نرس نے مجھے سکون آور دوا دے دی اور میں اس کے زیر اثر سو گئی۔ نہ جانے کب اور کتنے گھنٹوں کے بعد میں جب ہوش میں آئی تو میرے پہلو میں رکھا ہوا جھولا خالی تھا۔ میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور چلانے لگی، میرا بچہ کہاں ہے؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ میرا بچہ لا دے۔ میری چیخ پکار سن کر نرس دوڑی آئی اور کہنے لگی، ارے آپ پلیز آپ آرام سے لیٹ جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بچہ یہیں پر ہے، اسے نرسری میں لے جایا گیا ہے، کیونکہ اسے تھوڑا سا یرکان تھا اور اسے نرسری میں رکھا گیا ہے، وہاں پر اس کی اچھے سے دیکھ بھال ہو رہی ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے سکون کا سانس لیا، خارج کیا اور تبھی اس سے پوچھا، میرا شوہر کہاں ہے؟ کیا وہ نہیں آئے؟ کیا وہ چلے گئے ہیں؟ جبکہ وہ کہنے لگی، نہیں وہ ابھی بیٹھے ہیں، وہ باہر بیٹھے ہیں، میں انہیں بلاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نرس باہر چلی گئی اور کچھ ہی دیر کے بعد وقار اندر داخل ہوئے۔ یہ چہرہ جو وقار کا اب دکھائی دے رہا تھا میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ یہ چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا اور وقار کے چہرے پر ایک انوکھی سی چمک نظر آ رہی تھی۔ تبھی وقار تیزی سے میری طرف بڑھے اور انہوں نے میرا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر کہا، طاہرہ، جو خوشی تم نے مجھے دی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کبھی اسے زندگی میں محسوس کروں گا۔ تمہارا بے حد شکریہ، تم نے مجھے آج نواز دیا، تم نے مجھے دونوں جہاں کی دولت نصیب کر دی، تم میرے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی اور تمہارے آنے سے میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ وقار کی خوشی اور جذبات اس وقت پورے ہو چکے تھے۔ تبھی وہ مجھے کہنے لگے کہ طاہرہ تمہیں کیا چاہیے؟ تم جو مانگو گی میں آج تمہیں دے دوں گا۔
آج تمہارے دیے ہوئے تحفے کے نیچے ہر چیز بیچا دوں گا، تم مجھ سے جو چاہو کی مانگ سکتی ہو، سب کچھ تم پر لٹا دوں گا۔ وقار کے جذبات انہیں مغلوب کر رہے تھے، تو میں نے آہستہ سے کہا، وقار مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کا نام چاہیے، میں آپ سے الگ نہیں ہونا چاہتی، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ میری بات سن کر وقار کا چہرہ ایک دم لمحے کے لیے بچ جا گیا، لیکن پھر وہ کہنے لگے، بالکل طاہرہ، یہ ممکن ہے، کیونکہ میں خود بھی اپنے بیٹے کی ماں کو خود سے الگ نہیں کرنے کا تصور کر سکتا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ میں تمہیں اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ جو کچھ بھی ہو تم میرا بیٹا تمہاری اولاد ہے، تو تم اس کی ماں ہو، جیسی محبت اور توجہ تم اسے دے سکتی ہو کوئی اور نہیں دے سکتا، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہو گی، میری بیوی بن کر، میرے بیٹے کی ماں بن کر۔ وقار کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں نے بے حد حیرانی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، اور وقار، شرمین کیا کہے گی؟ کیا وہ مان جائے گی؟ میرے لہجے میں انجانے خدشات بول رہے تھے۔ تبھی وقار کہنے لگا، تم فکر مت کرو، میں اسے منا لوں گا، اسے سمجھاؤں گا، مجھے اسے سمجھانا آتا ہے۔ وقار کے لہجے میں ایک مان تھا۔ تبھی میں نے خوشی سے مغلوب ہوتے ہوئے بے اختیار وقار کا ہاتھ تھام کر چوم لیا، تو وہ آہستہ سے مسکرا دیے۔ میرے دل سے جیسے ایک بھاری بوجھ ہٹ چکا تھا۔ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اب وقار مجھے اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے۔ آخر میں ان کے بیٹے کی ماں تھی، تاہم شرمین کی طرف مجھے کچھ خدشات تھے، کیونکہ شرمین ان کی پہلی بیوی تھی اور ان کی محبت بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں ابھی تک اس کی طرف سے تھوڑا سا ڈر رہی تھی۔ 2 دن کے بعد ہم ہسپتال سے تو گھر آ چکے تھے، میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہی تھا، اب اس کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ شرمین نے دروازے پر ہی رو کر حق جتاتے ہوئے مجھ سے بچہ لے لیا۔ وقار کے کہنے پر میں نے اسے بچہ دے دیا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل کھینچا چلا جا رہا تھا، کیوں لگ رہا تھا جیسے میری سب سے قیمتی چیز مجھ سے الگ ہو گئی ہے۔ وقار مجھے کمرے میں چھوڑ گئے اور یہ تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ تم فکر مت کرو، شرمین سے میں بات کر لوں گا، وہ بچہ بھی تمہیں واپس کر جائے گی، ابھی تم کچھ دن ذرا مینج کر لو، اس کے بعد شرمین سمجھ جائے گی۔ وقار نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، تو میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا، وقار سے سر ہلا دیا۔ وقار کے جانے کے بعد اپنے خالی پہلو کو دیکھتے ہوئے رونے لگی۔ وقار کے جانے کے بعد اپنے خالی پہلو کو دیکھتے ہوئے رونے لگی۔ وقار کی بات سچ ثابت ہوئی جب شرمین تھوڑی دیر کے بعد ہی بچہ میرے حوالے کر گئی، یہ کہتے ہوئے کہ اسے بہت بھوک لگی ہے اور یہ کافی دیر سے رو رہا ہے، اسے دودھ پلا کر سلا دو۔ میں نے سلا دیا۔ میں چپ چاپ سر ہلا کر اسے دودھ پلانا شروع کر دیا، کیونکہ شرمین وہاں سے جا چکی تھی۔ اس رات بھی وقار واپس نہیں آئے تھے، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور بچہ مجھے تنگ کرے گا، لیکن پھر بھی وقار نے دوبارہ میری خبر نہیں لی۔ اس بات کو گزرتے ہوئے کچھ دن ہو چکے تھے، گھر میں اب ایک نئی لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ وقار مجھے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اور شرمین ان سے اس بات پر لڑتی تھی کہ اب معاہدے کے مطابق مجھے طلاق دے دی جائے اور بچہ لے لیا جائے، لیکن وقار اس بات کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے انہوں نے صاف صاف شرمین سے کہہ دیا کہ میں طاہرہ کو طلاق نہیں دوں گا، وہ میرے بچے کی ماں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہی میرے بچے کی پرورش کرے۔ تم بھی ایک ماں کی طرح اس بچے کی پرورش کرنا، لیکن میں تمہارے کہنے پر اگر یہ اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا۔ وقار نے صاف صاف شرمین کو ڈانٹ دیا اور یہ کہہ کر وہ حیرت کے عالم میں ان کی طرف دیکھتی رہی اور پھر ایک دم غصے سے اپنے کمرے میں بند ہوئی۔ وقار یہی سمجھے تھے کہ ابھی شرمین ناراض ہے، بعد میں منا لوں گا، لیکن شرمین تھوڑی دیر کے بعد جب باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں اس کا سوٹ کیس تھا اور وقار کو یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی کہ اب میرے پیچھا مت کرنا، میں اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی جہاں پر میرا شوہر میری دوسری عورت کے بارے میں بولے اور اسے میری بات غلط لگے، وہاں پر ایک لمحہ بھی زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ شرمین چلی گئی تھی تو ہونا یہ تھا کہ مجھے سکون آنا چاہیے تھا، لیکن مجھے ایک اور بے چینی لگ گئی تھی۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں شرمین کی بلیک میلنگ میں آ کر وقار اسے لے نہ آئے اور وہ اسے دوبارہ واپس نہ لے جائے، لیکن شرمین نے اب دوبارہ نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ حالانکہ وقار اسے کئی بار منانے کے لیے گئے تھے، لیکن شرمین نے نہیں آئی اور آہستہ آہستہ میرے دل سے بھی یہ خدشات دور ہو گئے۔
بیٹے کی ماں ہونے کے ناطے وقار نے اب مجھے وہی عزت اور مقام دینا شروع کر دیا تھا جو شرمین کا تھا۔ حالانکہ میں لنگڑی تھی لیکن میری قسمت لنگڑی ثابت نہیں ہوئی۔ آہستہ آہستہ کر کے مجھے قدرت نے ہر چیز سے نوازا تھا۔ میرے پاس ایک خوبصورت عالی شان گھر تھا، محبت کرنے والا شوہر اور ایک بہترین فرما بردار اولاد۔ اتنے سالوں سے نوازا تھا اور میں بے حد خوش تھی۔